بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ معزز سامعین، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہودیوں کے اس عمل کا ذکر سنا جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا اور اس خیال میں رہے کہ حضرت عیسیٰ انتقال کر گئے، سولی پر چڑھا دیا گیا، انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ان کا انتقال ہو جانا ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، ہم جو بھی کریں گے سب معاف ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ یہ ان کو کا خیال تھا۔ اس کے جو عقائد تھے، یہودیوں کا کیا خیال تھا، نصارہ کا کیا خیال تھا، قادیانیوں کا کیا خیال ہے، اور اہل سنت کیا کہتے ہیں، یعنی اہل سنت سے مراد اسلام اور مسلمانوں کے پاس کیا عقیدہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے سولی پر چڑھایا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا، آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور آپ ہی کا ہم شکل اس کو بنا دیا گیا جو آپ کو سولی پر چڑھا رہا تھا۔ اس کو ہم شکل بنا کر آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا اور اس کو دار پہ چڑھا دیا، اور یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر چکے، ہم نے آپ کو سولی پر لٹکا دیا، چڑھا دیا۔ وہ گزشتہ باتیں بیان کی گئی تھی۔ اب آج کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ پھر آپ آسمان سے آئیں گے، اللہ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا، آپ آسمان سے پھر آئیں گے۔ یہی اسلام اور مسلمانوں کا اسلام کا عقیدہ، مسلمانوں کا اس پر اتفاق اور عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور چوتھے آسمان پر آپ جوں کے تو ہیں، نہ آپ کا انتقال ہوا، نہ آپ سولی پر چڑھائے گئے، بلکہ اللہ نے آپ کی حفاظت فرما لی۔ آپ انشاءاللہ آسمان سے تشریف لائیں گے، اور اس وقت جو حالات ہوں گے اس کا ذکر آج کی آیت میں کیا جا رہا ہے۔ جانے کی بات تو ہو گئی، اب آنے کے بعد کیا حالات اس وقت ہوں گے اس کا بیان آج کی آیات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ دیکھیے، مشرک اور کافر سب کے سب ایک، یہودی بھی مشرکین میں شامل ہیں، کفار میں شامل ہیں، نصارہ بھی یہود و سمجھے مشرکین و کفار میں شامل ہیں، مگر چونکہ انہوں نے اپنی نسبت
پیغمبر سے کی ہے. یعنی یہودی اپنی نسبت کون سے پیغمبر سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کی ہے. اور عیسائی اپنی نسبت حضرت عیسیٰ سے کی ہے. اور دیگر جو مشرکین اور کفار ہیں ان کی نسبت کسی پیغمبر سے نہیں ہے. جی یہاں اس بات کو باطل قرار دے دیا گیا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے پیغمبروں کے نام قرآن میں نہیں آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں رام بھی ہو، لکشمن بھی ہو، سمجھے، ایسی باتیں بیان کرتے ہیں. اس کو باطل کر دیا گیا. سمجھے، ان کے بارے میں پیغمبری کے بارے میں سوچنا بھی غلط ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ رام لکشمن وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ بالکل بازاری قسم کے لوگ ہیں، ان سے اس سے کوئی تعلق نہیں. اب جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نام پیغمبروں کے بہت سے نام نہیں آئے، اس میں سے جو نام نہیں آئے ان میں سے وہ بھی ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ زدبار معاذ اللہ. ایسا نہیں. تو عام مشرکین اور کفار کا نبیوں سے کوئی جوڑ اور لگاؤ نہیں ہے. بات سمجھ میں آپ کی؟ انبیاء سے کسی بھی قسم کا ان کو جوڑ اور تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کفار اور مشرکین کے کتنے ہی فرقے ہوں، کتنے ہی نام کے ہوں، سمجھے، چاہے نچلے طبقے کے ہوں کہ اونچے طبقے کے ہوں، جو بھی ہوں، ان میں سے کوئی کسی بھی اعتبار سے نبیوں سے منسلک نہیں ہے. ان کا فلسفہ ہی الگ ہے، سمجھے، ان کا نظریہ ہی الگ ہے. اور ان میں سے یہ لوگ مشرک اور کافر تو ہوئے ہیں. کون؟ یہود و نصارہ مشرکین اور کفار میں سے ان کا شمار ہے، مگر چونکہ ان کی نسبت انبیاء سے، ان کی نسبت انبیاء سے وہ نسبت مضبوط ہے کہ کمزور ہے، ناقص ہے، یا بالکل زبانی طور پر کہہ دیتے ہیں، اس پر وہ قائم نہیں ہیں. جیسے بھی ہیں مگر ان کی نسبت پیغمبر سے ہے، اس لیے جن کی نسبت پیغمبر سے ہو گئی ہے ان کو اہل کتاب کہا گیا. عام مشرکین اور کفار کی طرح ان کو نہیں پکارا گیا، عام مشرکین اور کفار کی طرح ان کو نہیں پکارا گیا، بلکہ ان کو کیا کہا گیا؟ اہل کتاب. اب وہ کتاب کو ترمیم کر دیے، کتاب کی تنسیخ کر دیے، کتاب کے اندر کتمان کر لیے، کتاب کے اندر تبدیلی لا لیے، پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بولنے لگے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، بی بی مریم کو اللہ کی بیوی بتاتے ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان اعتبارات سے کفر بھی ہے ان پر ثابت ہو گیا، اور مشرک بھی وہ ظاہر ہو گئے، سب کچھ ہے. مگر جنرل عام کفار اور مشرکین دھوتی قسم کے لوگ جی، ان میں ان کا شمار اس نسبت سے نہیں پکارا گیا. ان کو کیا کہا گیا؟ اہل کتاب. تو یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے، جو اپنی نسبت ناقصی صحیح، کمزوری صحیح، سمجھے، بالکل ناکارہ ہی صحیح، کچھ بھی ہو، اپنی نسبت جب پیغمبر سے جوڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس نسبت سے ہی پکارتا ہے. تو ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا جن کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے، جن کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے. تو اب جن کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہے، آپ کو دیکھا نہیں، ایمان لے آئے، آپ کو دیکھا نہیں ایمان لے آئے، جیسے ہم لوگ ہیں. تو ہم لوگوں کو کیا خطاب دیا گیا؟ مومن. اور جنہوں نے دیکھ کر ایمان لایا ہے ان کو کیا کہا گیا؟ صحابہ. صحابہ کو جو دیکھ کر ایمان لائے ہیں ان کو کیا کہا گیا؟ تابعین. تابعین کے حوالے جو دین لیے ہیں ان کو تابعین کہا گیا. تو معلوم نسبت کے ذریعے خطاب بڑا اونچا ہے،
سمجھے؟ ایسے ہی یہود و نصارا چونکہ نبیوں سے اپنی نسبت جوڑتے تھے، اس لیے ان کو عام کفار و مشرکین کی طرح نہیں کہا گیا، ان کو کیا کہا گیا؟ اہل کتاب۔ شاید یہ آپ کے علم میں تازہ ہو یا نئی بات ہو، بہرحال جو بھی ہو، بات آپ کو اہل کتاب کو اور عام مشرکین اور کفار کو فرق کے لیے بتا دی گئی ہے۔ یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائے گے۔ آثار قیامت جو حضور نے بیان کیے ہیں ان میں سے یہ بھی آپ نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائے گے، اور آپ جب آسمان پہ اٹھائے گئے تب آپ نبی تھے، تب آپ نبی تھے اور رسول بھی تھے، اس لیے کہ آپ پر انجیل نازل ہوئی تھی، آپ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے جب آسمان پر اٹھائے گئے۔ مگر جب آسمان سے آئیں گے تو نبی نہیں رہیں گے بلکہ آپ ولی ہوں گے۔ یا ایک اور نقطہ مفسرین نے بیان کیا، وہ یہ کہ نبوت کا اختتام، نبیوں کا اختتام، نبیوں کے آنے کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آقا تشریف لائے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جیسے حضور نبیوں کے سلسلے کو ختم کر کے آپ خاتم النبیین ہیں، تو حضرت عیسیٰ اولیاء کے سلسلے کو ختم کر کے آپ خاتم الاولیاء۔ جی، جیسے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ویسے عیسیٰ کے بعد کوئی ولی نہیں، وہاں تک ولایت کا سلسلہ جاری، وہاں تک ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اس زمانے میں کون ہی ولیاں ہیں؟ کیا ولیاں نہیں رہے تو قیامت آ جائے گی، ولیاں نہیں رہے تو دنیا ڈوب جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، ماننا پڑے گا۔ تو اولیاء کرام کا سلسلہ ہے کب تک؟ قیامت تک۔ اور وہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک۔ آپ آ گئے، آپ خاتم الاولیاء، تو دو شان آپ کو مل گئی۔ اور یاد رکھیے، ہر نبی ولی بھی ہے، ہر ولی نبی نہیں ہے، ہر ولی نبی نہیں ہے، مگر ہر نبی ولی بھی ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور آپ کیا ہوں گے؟ امت مصطفیٰ میں ہوں گے۔ آپ انجیل نہیں پیش کریں گے، آپ اپنے دور کا دین نہیں پیش کریں گے، آپ وہی دین پیش کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے، وہ دین آپ پیش کریں گے، اس کے آپ پابند بھی رہیں گے اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتے رہیں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کیا کیا کریں گے؟ آ کرنے کے بعد صلیب جو ان کی ہے اسے توڑ دیں گے، اور جتنے خنزیر ہے وہ ان کو ختم کر دیں گے۔ سمجھے؟ یہ کام بھی آپ کے کام میں شامل ہے۔ اور دوسرا کیا کریں گے؟ اس پر تمام امت کا اجماع ہے، سمجھے؟ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کس بات پر اجماع ہے؟ کہ اس وقت سارے عالم میں جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو سارے عالم میں مسلمان ہی مسلمان رہیں گے، ایک بھی دوسرے مذہب والا نہیں رہے گا۔ سب ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے آنے کے بعد پوری دنیا میں کون نہیں رہیں گے؟ کون؟ مسلمان، اسلام کا بول بالا رہے گا، سمجھے؟ اور آپ کے زمانے میں وہ دجال جو آ کر رہے گا، فتنہ کرتا رہے گا، اس دجال کے قتل کا کام بھی آپ ہی کریں گے۔ دجال کو ختم کر دیں گے، اسلام کو پوری دنیا میں، یعنی ایک علاقے میں نہیں، پوری دنیا میں اسلام کریں گے، اور وہ
شرمندہ ہو جائیں گے. کون؟ یہود و نصارہ. کس بات پر شرمندہ ہوں گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور آپ انتقال فرما گئے. یہ وہ کہتے تھے جب عیسیٰ آ جائیں گے علیہ السلام تو ان کو دیکھنے کے بعد وہ شرمندہ ہو جائیں گے، ہم کیا سمجھے تھے کیا ہوا. جی تو اس کے بعد کی شرمندگی جو ان کو ہوگی، اس سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں حضور کے فرمان کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ولی بن کر آئیں گے اور آپ آ کر کے تبلیغ دین کریں گے، پھر آپ کی وفات شریف ہوگی، آپ کا انتقال ہوگا، عام لوگوں کی طرح آپ وفات پائیں گے. اور بعض مفسرین نے کہا آپ کو روضہ رسول میں دفن کیا جائے گا. جی یہ تمام باتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو یہود و نصارہ کیا ہو جائیں گے؟ شرمندہ ہو جائیں گے. شرمندہ ہونے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے تو میرے بارے میں کیا کیا سمجھے تھے، کیا سمجھے تھے؟ صلیب پر چڑھا دیا، قتل کر دیا، مار دیا. اب آپ کو دیکھ کر آپ عیسیٰ ہیں کیسے معلوم؟ یہ نہیں پوچھیں گے، آپ کی علامتیں ہی بتا دیں گے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور آپ ان سب سے کہیں گے کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. اب وہ ایمان لائیں گے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی نہیں رہیں گے، اس وقت نبی نہیں رہیں گے، تو آپ پر ایمان لینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی بات کو مان جائیں گے اور سب کے سب دامن مصطفیٰ سے وابستہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی قرآن میں رہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے. یعنی اس کی موت سے پہلے کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے، وفات فرمانے سے پہلے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں رہے گا جو ایمان نہ لائے. سمجھے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہو. اب گواہی کی بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں. تمام اہل کتاب کیا ہو جائیں گے بھائی؟ ایمان لے آئیں گے. یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کیا کریں گے؟ ہر اسرائیلی پر گواہ بنیں گے. ہر اسرائیلی پر گواہ بنیں گے کہ آپ گواہ بننے کے لیے جب اس عالم میں نہیں تھے تو گواہ کیسے؟ اس زمانے میں لوگ اگر تھے، جب آئیں گے آپ اس زمانے میں اگر اسرائیلی یہود و نصارہ تھے، ان کو آپ دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، گواہی دے رہے، سب بات سمجھ میں آ گئی. آپ کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر آپ کے تشریف لانے تک، دوبارہ تشریف لانے تک کتنے یہودی مر گئے، کتنے نصارہ مر گئے. اور کل قیامت کے دن اٹھ کر وہ کہیں گے ہم حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، حضرت عیسیٰ پر ہم ایمان لائے ہیں. وہ دعویٰ کرنے لگیں گے. جبکہ اس وقت میں جب کفر و شرک میں وہ لوگ مبتلا تھے، عیسیٰ کی شان میں کہتے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، ایسی باتیں بیان کرتے تھے. اور طرح طرح کے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر، بیوی مریم کو اللہ کی بیوی بنا کر، اس قسم کی باتیں بیان کر کے وہ پوپ، ان کے جتنے بھی مولانا لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، وہ سب جو بھی حرکت کیے ہیں اس زمانے سے لے کر قیامت کے قریب تک کتنے مر گئے ہوں گے، کتنے مر گئے ہوں گے. مگر قرآن کی روشنی میں بات آ رہی ہے حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان سے یہود و نصارہ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے. نوٹ دو پوائنٹ جی. چوتھے آسمان پر آپ ہیں، ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہے ہیں. یہیں سے بدعقیدگی صاف کر لینے کی ضرورت ہے. چوتھے آسمان سے
چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ یہود و نصارہ کے عقائد اور اعمال کو دیکھتے ہیں. چوتھے آسمان سے جب دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ جار رحمت مدینے سے کیوں نہیں دیکھتے؟ مدینے سے کیوں نہیں سنتے؟ سمجھے؟ کسی کو چڑھانے کے انداز سے بات مت کیجئے. کسی کی بات چڑ پیدا کرنے والی بات سے اپنے آپ کو چڑچڑا پن میں مبتلا نہ کیجئے، بلکہ اس بات کو ذہن سے، دل سے، سوچ و فکر سے عام کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا، یہ مقام عطا فرمایا تھا، تو میرے اور آپ کے آقا کو کیا مقام نہ دیا. کبھی بھی یاد رکھیے، کسی سے آپ کسی بات پر بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے ڈھنگ سے بات کرنا چاہیے. سمجھے؟ بات کرنے کے ڈھنگ سے کرنا چاہیے. بے ڈھنگے انداز سے بات کریں گے تو نہ آپ کی بات سنی جائے گی، نہ آپ کی بات کوئی سمجھنے کی طرف توجہ کرے گا. تو اس پر غور کرنے کی بات جب میں نے آپ کے سامنے کہی ہے. چوتھے آسمان سے دیکھتے تھے نہیں، دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں. اور کب تک؟ قیامت تک. اس وقت جب آپ آئیں گے تو جتنے یہود و نصارہ ہوں گے وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ایمان والے ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. اب اس درمیان جتنے مر چکے ہیں ان کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن گواہی دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں بھی بہت سی جگہ بیان کرتی ہیں اور احادیث مبارکہ بھی بہت سے موجود ہیں، جن میں سے ایک حدیث کو میں نے کوٹ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبی سمجھے اللہ بھائی ہیں. جی اللہ بھائی کو مہندر بھائی جسے بولتے آپ وہ نہیں، یعنی حضور فرماتے دین سب کا دین ایک ہے مگر فروعات الگ الگ ہیں. کچھ باتیں الگ الگ ہیں، ان کے پاس وہ طریقہ، ان کے پاس ایک طریقہ. اس کو اللہ کے بھائی بول کر حضور فرماتے ہیں باپ ایک ہی ہے، ماں بدلتی. باپ ایک ہی ہے، ماں بدلی. تو ایک باپ کے دو ماں کے بچوں کو آپ سوتیلا نہیں کہہ سکتے، اس کو اللہ بھائی کہیں گے. جس کا باپ دو ہو اور ماں ایک ہو وہ ہے سوتیلا. مہندرا جی سے بولتے. تو حضور نے تمام نبیوں کو اللہ بھائیوں میں شمال کر کے فرمایا کہ سب اللہ بھائی ہیں، دین سب نے ایک ہی اللہ کی طرف سے لا کر پیش کیا ہے. انداز، دور، طریقہ الگ. بس سمجھ میں آتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد اور کوئی نبی درمیان میں نہیں آیا، میں ہی آیا. حضور نے فرمایا میں ہی آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور کے درمیان کوئی نبی آیا؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی نبی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بہت قریب ہیں. ہم دونوں بہت قریب ہیں. ان کے بعد میں ہی آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو پیش کرنے کے لیے میری امت کے علماء، میری امت کے صلحاء، میری امت کے اولیاء اس کام کو کرنے میں لگے ہوئے. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ قیامت تک چلے گا. اس سلسلے کو قیامت کے قریب مکمل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے.
حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت پر آسمان سے اتریں گے. کسی ماں کی شکم سے نہیں پیدا ہوں گے, آسمان سے, شکم مادر سے نہیں پیدا ہوں گے, آسمان سے اتریں گے. اور حضور نے فرمایا ان کا حلیہ وہ درمیانی خط کے ہوں گے, یعنی نہ زیادہ اونچے ہوں گے نہ زیادہ پست ہوں گے, وہ درمیانی خط کے ہوں گے. اور ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا, ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا. پھر پانی کا استعمال نہیں کریں گے مگر آپ کے سر مبارکہ سے پانی کے قطرے گرتے رہیں گے. کس کے سر سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے, سمجھے. اور 2 کپڑے پہنیں گے, وہ احرام کی حالت کی بات ہے. اور یاد رکھیے پھر کیا کریں گے؟ سلیب کو توڑ دیں گے, خنزیروں کو ختم کر دیں گے, یہاں تک کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. اور آپ کے آنے کے بعد اسلام کے سوا کوئی اور دین دنیا میں نہیں ہے. تب اس پیشن گوئی, اس فرمان کی روشنی میں تھوڑا ہم غور کریں تو ہمیں دنیا کے حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. سمجھے, فلاں آ جا رہا ہے کیا ہو جاتا ہے, فلاں آ جا رہا ہے کیا ہو جاتا ہے, امریکہ کیا کر دیتا ہے, اسرائیل کیا کر دیتا ہے, یہ فلاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال ہماری فکر تو ہمیں کرنا ہے کہ اس بات کی ان سے نقصان ہوگا, یہ نہیں. ہماری غفلت سے ہمیں بیدار ہو, ہم کو دین کا کام آگے کرنا ہے, دین کی باتیں عام کرنا ہے, اللہ کے بندوں تک اللہ کی باتیں, رسول کے دیوانوں تک رسول کی باتیں پہنچانا, یہ ذمہ داری ہماری ہے, ہم کو کرنا ہے. مگر اسلام خطرے میں ہے, اسلام مٹ جا رہا ہے, اللہ کیا کر رہا ہے, معاذ اللہ صدبار بے ایمان ہو جائیں گے. سمجھے, بے ایمان ہو جائیں گے. اسلام برحق ہے, اسلام پسندیدہ دین ہے اللہ کا. سمجھے, ساری دنیا میں اللہ اس دین کو عام فرماتا ہے, عام فرماتا ہے. تو پوری دنیا میں کیا رہے گا؟ اسلام. اسلام کے سوا تمام ادیان کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. تو کوئی نہیں رہے. سمجھے, ہندوازم کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ہندوازم کے؟ ہندوازم ایک دھرم نہیں ہے بولتے, طریقہ ہے. ہندوازم کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ وہ دھرم نہیں بولتے, دین نہیں بولتے اسے. سمجھے, اسی لیے آج کل اٹھا نہیں, ہر ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہر آدمی ہندو ہے, چونکہ یہاں کا ایک رواج ہے, طریقہ ہے, ہندوانہ طریقہ ہے. سمجھے, طریقہ ان کے پاس ہے, دھرم ان کے پاس نہیں. وہ خود بولتے جا رہے ہیں ہمارا کیا دین ہے, اسلام دین ہے. اور یہ اسلام دین ہے, یہ بولنے کے ہمت جتنی مسلمانوں کی ہے, اس کے مقابل میں کوئی مذہب والا اپنے مذہب کو دین بتا نہیں سکتا. اس لیے کہ ان کا دین و دھرم دماغ سے ہے, فلسفے سے, منطق سے ہے. اور ہمارا دین مذہب, سمجھے, یہ دماغ سے نہیں ہے, یہ دل سے ہے. یہ اللہ نے دیا ہے, پیغمبروں کے ذریعے دیا ہے. سمجھے, آج اگر میں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اگر ہم ان لوگوں کا مجمع جمع کر اسلام کو ان کی زبانوں میں اگر ہم پیش کرنے لگ جائیں تو پھر ان کو سر جھکانے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں. ہم ان تک جاتے نہیں, ان تک بات نہیں کرتے. ان کے اور ہمارے درمیان دیواریں کھڑی ہیں. ایک تو وہ ہو گیا, اور دوسرا ہم اپنے اعمال, اپنے کردار میں, اپنے کیریکٹر میں اتنے گرتے چلے جا رہے ہیں, گرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں دیکھ کر کے یہی سمجھتا کہ اسلام یہی ہے, مسلمان جو کر رہا وہی اسلام ہے. اگر مسلمان ان کو تبلیغ نہ کرے کوئی بات نہیں, اگر مسلمان بن کے ان کے پڑوس میں رہ جائے,
مسلمان بن کے ان کے قربت میں رہ جائے، مسلمان بن کے طور طریقے اسلام پر عمل کرنے والا ہو جائے، تو ان کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اسلام میں آ جائے۔ جی حضرات اولیاء کرام جتنے بھی گزرے، انہوں نے کون سی کڑا میں کتاب لکھی ہے؟ انگریزی میں کتاب لکھی، مناظرہ کیا، کیا کیا؟ مناظرہ کرنے والا منطقی آدمی ہے۔ تو اولیاء اللہ کے دامن میں کیوں آتے تھے وہ لوگ؟ ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی زندگی دیکھتے اور ایمان لاتے۔ قرآن کریم ایسا پڑھتے اللہ حضرات اولیاء کرام بزرگان دین، دل کی گہرائی سے پڑھتے، سمجھے؟ قرآن کی آیتوں میں وہ جاذبیت، وہ کمال، وہ کیفیت ہے کہ زبان سے قاری کی نکلتی ہیں آیتیں اور لہن کے ساتھ پڑھتا ہے تو سننے والے کے کان سے ٹکرا کے دل میں اترتی ہے، اور دل جب قبول کرتا ہے تو روح تک پہنچتی ہے۔ تو اب جب قاری قرأت پڑھتا ہے تو سینہ تان کے کوئی بیٹھ کے نہیں سنتا، سر جھکا دیتا، جھومتے رہتا ہے۔ ایک آیت کا اگر پڑھتا ہے، قاری پڑھ رہا ہے، سننے والا قاری نہیں ہے، مومن ہے، اس کے کان سے پہنچی آیتیں، دل کو میں اتری تو دل منور ہو گیا، اور روح میں کیفیت پیدا ہو گئی، روح مچلنے لگی۔ یہ جھومتے ہوئے، اور آپ کبھی بھی کسی بھی مدرسے میں جا کے دیکھیے، آپ کہ جب عالم کورس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس وقت میں کوئی طالب علم جھومتا نہیں۔ جھومنا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ بنگلور میں ڈلنا ہلنا، سمجھے؟ سمجھ میں ڈلنا کیا کرنا؟ سمجھانے کے واسطے مجھے بھی اترنا پڑتا ہے۔ میں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، پھر بھی میرے جیسے کچھ کمزور ہیں، ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ دو آپ شعبہ اس میں درس نظامی میں چلے جائیے، عالمیت کی کتابوں میں چلے جائیے، تفسیر کے درس میں چلے جائیے، حدیث کے درس میں جا کے دیکھیے، وہ استاد سمجھاتا ہے، شاگرد سمجھتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، کچھ سوال اگر کر لے تو اس کا جواب دے دے۔ مگر درجہ حفظ میں چلے جائیے، آپ شعبہ حفظ کے میں چلے جائیے، حفظ کی کلاس میں چلے جائیے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈلتا ہے۔ یہاں تک کہ استاد جب دور سنتا ہے بچے کا تو یہ بھی ڈولنے لگتا ہے، یہ بھی مچلنے لگتا ہے۔ کیا کیفیت ہے؟ یہ قرآن کی روحانی کیفیت ہے، یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ یہ زبان سے نکل کر دل کو میں کیفیت پیدا کر کے روح کو مچلا دینے والی چیز۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ تو قرآن کریم میں کیفیت ہے، کیسی؟ روحانی کیفیت، ایمانی کیفیت ہے۔ تو کس بات پر یہ بات میں آپ کے سامنے لایا؟ کون سی بات پہ لایا؟ کہ ساری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کیا رہ جائے گا؟ اسلام ہی رہے گا۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا نہ ہو جائے۔ یہ علامات قیامت۔ فتنے آئیں گے، فتنے بہت آئیں گے۔ اب کتنے آئے ہیں اس کے 10واں حصہ ہے، فتنے بہت آئیں گے۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، اور دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، سمجھے؟ تو یہ بات یہ بھی معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہاں دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، کہاں ہے؟ چوتھے آسمان۔ تو اب چوتھے آسمان پر آپ ہیں تو آپ کا جو لباس ہے، یعنی بشری لباس، وہ بدلا نہیں، اسی لباس کے ساتھ ہے۔ جیسے اٹھائے گئے ویسے ہی ہیں۔ تو اب
جب انسان ہیں، بشر ہیں جی، تو بشر کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ جسم ہے، جو جسم رکھتا ہے اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کیا کیا ہونا اسے؟ غذا ہونا، ہوا ہونا، پانی ہونا. سمجھے؟ آسمان میں نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ غذا ہے، نہ اناج ہے، غلہ ہے، کچھ نہیں. چوتھے آسمان پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس زمانے سے آج تک، آج سے لے کر قیامت کے قریب تک. تو جب آپ کو آسمان پہ رکھ کر خدا حفاظت فرماتا ہے تو یہ حضور، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور آتے ہیں کیا، حضور دیکھتے ہیں کیا، حضور سنتے ہیں کیا، ان آیتوں کو لے کر آپ درس سن رہے ہیں، آپ کو پتہ سب چل رہا ہے. سمجھے؟ میں کبھی کبھار کچھ بول دیا تو الگ بات، مگر بہت کنٹرول میں جاتا ہوں. بریلویوں کو ایسا نہیں بولتا، دیوبندیوں کا ایسا نہیں بولتا. سمجھے؟ مگر ہر کا رد قرآن کی روشنی میں کر رہے ہیں. عقائد باطلہ کا جو رد ہے قرآن کی روشنی میں ہو رہا ہے. اس پہ اگر ہمارے اور بھائی بھی آ کر سنتے ہیں تو ان کو بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں رہے گی. ہم آستین چڑھا کر کے بات کریں گے تو ظاہر بات ہمارے قریب نہیں آئیں گے، اور ہمارے قریب نہیں آئیں گے تو ان کے اندر کی خباثت کیسے نکلے گی، کثافت کیسے نکلے گی. سمجھے؟ یہ صوفیاء کرام کا طریقہ رہا کہ جس سے بھی ملتے خندہ پیشانی سے محبت کے ساتھ مل کر بے ایمانوں کو، حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو شریعت کے پابند، آپ کے پاس سماع ڈھول بجانا، ہارمونیم بجانا وہ کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ آپ نے ہندوستان میں آ کر دیکھا، ان کے رواج کو دیکھا، ان کے حالات کو دیکھا. ان بہانوں سے ان کے اندر دین کے قریب آنے کا جذبہ آ جائے، تب آپ نے ہارمونیم کیا جو بھی سما خانی کا نظام ہے وہ آپ نے رائج کیا. سمجھے؟ کتنے لوگ مسلمان، اب اس میں اسلام کی دعوت، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت یہی ہوتی. تو بہرحال ہم کو دین اسلام اللہ نے عطا کیا ہے، اور قیامت کے قریب پوری دنیا میں کیا رہے گا یوسف بھائی؟ اسلام ہی اسلام رہے گا، اسلام کا بول بالا رہے گا. ایک اور بات یاد رکھیے، ان آیات کی روشنی میں فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں، اہل کتاب انکار کرتے ہیں کس بات کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ انتقال ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال ہو گئے، اس بات آپ کے آسمان پر رہنے کا وہ انکار کرتے ہیں، اور آپ کا انتقال ہو گیا. سمجھے؟ یہ مانتے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو جتنے دلائل دیے گئے تھے آج ہم بولتے ہیں تو نہیں وہ ہو گئے، سولی پر چڑھ گئے، ختم ہو گئے. آج بھی وہی بولتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو اس زمانے کے لوگ ان کو دیکھیں گے کہ اہل کتاب میں سے تو دنگ رہ جائیں گے، ارے ہم کیا سمجھے تھے اور کیا ہوا. تب آپ ان کے سامنے دین محمدی پیش کریں گے، دین عیسوی نہیں پیش کریں گے، دین محمدی پیش کریں گے. اور دین محمدی جب پیش ہو جائے گا تو وہ لوگ جو لوگ کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لائے تھے جی، ان کا ایمان لا لینا اپنی جگہ، مگر وہ لوگ کس پر ایمان لائے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. جیسا کہ وہ اپنا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، یہ کہتے تھے. اب ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کے ایمان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کو دین محمدی تسلیم کرنا پڑے گا. کس کو تسلیم کرنا پڑے گا؟ دین محمدی کو تسلیم کرنا پڑے گا. یاد رکھیے، بڑی پیاری بات مفسرین نے یہاں فرمائی. انبیاء کرام کو اللہ تعالی بڑا غضب کا حافظہ عطا فرمایا. ان کی یادداشت، جس کو آپ کی زبان میں میموری کہتے ہیں، وہ آپ کی زبان میں میموری ہے. وہ
مگر اللہ تعالیٰ قوت حافظہ اپنے خاص بندوں کو بہت زیادہ دیتا ہے، خاص طور پر انبیاء کرام کو. تو اب یہ حافظے کی بات کیوں آ گئی یہاں؟ تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ کون کون اب گواہی دینا ہے نا قیامت کے دن، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا. تو اب ان میں سے کون کون کفر کیے ہیں، کون کون شرک کیے ہیں، فہرست لاؤ تمہاری، میں دیکھ کے بولتا ہوں نہیں. جیسے قیامت میں اٹھیں گے جو پہلے مر گئے ہیں، وہ جیسے قیامت میں اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں، یہ فلاں ایسا تھا، یہ فلاں ایسا تھا، اس نے میرے متعلق ایسی بات کہی تھی. جو مر چکے ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو معلوم ہوا کہ ان کے نام بھی ان کو معلوم، ان کی شخصیت بھی معلوم، سب کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور امت محمدیہ کی بڑی پیاری شان ہے اس آیت کی روشنی. ہر نبی گواہی کے طور پر آئیں گے اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہ بن کر آئیں گے. جیسا حضور کے تشریف لانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے جی، ویسے ہی تمام نبیوں کے گواہی دے دینے کے بعد حضرت عیسیٰ گواہی دیں گے. حضرت عیسیٰ گواہی دے دینے کے بعد میں حضور گواہ بنے گے. نہیں سمجھ میں میری بات؟ ہر پیغمبر اپنے اپنے لوگوں کے حق میں یا خلاف میں گواہی دے گا. یہ سلسلہ چلے گا. جیسا اعلان نبوت کے سلسلے میں ہر نبی اپنے طور پر دین پیش کیا، اور کون آئے؟ نہیں، آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے آ کر یہ بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آ رہے ہیں، میرے بعد ایک نبی آ رہے ہیں، ایسا آپ نے فرمایا. اب اس کے بعد قیامت میں بھی آپ تک کی گواہی چلے گی. نبیوں کی گواہی ہوتے 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 آخر گواہی کدھر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ کی طرف آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی پیش کر دینے کے بعد میں حضور تشریف لائیں گے. حضور یہاں کیا بتانا مقصد ہے کہ ہر گواہی ہے اپنی جگہ، مگر وہ گواہی اتنی وزنی نہیں ہے جتنے میرے محبوب کی گواہی. اس کے بعد اوروں کو موقع دیا جائے. اب یہاں ایک بات یہ ہے، امت محمدیہ کی شان بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے. ہم آپ کی امت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہم آخری امت ہیں، حضور آخری نبی ہیں. جواب دیجیے نا، حضور آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے سب کا قصہ ہے. یہودیوں کا قصہ ہے، نصرانیوں کا قصہ ہے، منافقین کا قصہ ہے، نمرود کا قصہ ہے، فرعون کا قصہ ہے، قارون کا قصہ ہے، حامان کا قصہ، سب قصے موجود ہیں. ہم جب پڑھتے ہیں تو کون کون کیا کیا گل کھلائے وہ سب قرآن میں موجود ہے جی. اور ہم آخری امت ہیں. تو یہاں علماء نے بڑی پیاری بات بتائی کہ ہمارے بعد کوئی امت نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم کو بچا لیا. اگر ہمارے بعد کوئی نبی اور کتاب آنے والی ہوتی تو ہمارے قصے بھی اس میں آ جاتے. سب کے قصے ہم پڑھتے ہیں، ہمارا قصہ کوئی پڑھنے والا نہیں. سب کے قصے ہم پڑھتے ہیں، ہمارا قصہ کوئی پڑھنے والا نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پھر کوئی کتاب آنے والی نہیں، پھر کوئی امت آنے والی نہیں، پھر حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو یہ حضور کی رحمت کے صدقے میں اللہ نے ہم پر اتنا کرم کر دیا. جیسے سمجھے یہاں کرم کیا ہے میدان قیامت میں بھی ہوگا. میدان قیامت میں بھی کرم ہوگا. سب آئیں گے، گواہی دیں گے.
کہ فلاں ایسا ہے، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی بات جو چل رہی ہے، اس نے مجھ کو یہ کہا، اس نے مجھ کو وہ کہا، گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ارے تم تک کوئی دین پہنچانے والے نہیں ہے؟ پیغمبر گواہی دیتے ہیں، دین پہنچا دینے کے بعد میں اپنی بات پیش کرتے، مگر وہاں آرگومنٹ بھی چلتا ہے، سمجھے، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کہتے ہیں مولا کسی نے آ کر ہم کو تبلیغ نہیں کیا، اگر بولتے تو ہم ایمان لا لیتے، کسی نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے فرماتا کہ آپ لوگوں نے ان کو دین نہیں پیش کیا، عالم الغیب والشہادہ ہونے کی شان والا، اس کے باوجود پوچھتا کہ آپ نے دعوت نہیں دی ان کو؟ انبیاء فرمائیں گے ہاں ہم نے دعوت دے دی، گواہ پیش کرو، سب کی گواہی ہو جائے گی اور یہ انکار کریں گے، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اگر دین پیش کر چکے ہیں تو گواہ لو، یہ انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ بول رہے ہیں کہ دین آپ نے نہیں پیش کیا، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دین پیش کیا، گواہ کون؟ گواہ لاؤ۔ تو انبیاء فرمائیں گے امت محمدیہ کو مولا پیش کرتے، امت محمدیہ کو پیش کرتے، تو امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا، ہم امت گواہی دیں گے کہ اے مولا تمام پیغمبروں نے تیرے دین کو پیش کر دیا، پھر وہاں آرگومنٹ کریں گے۔ یہ اس زمانے میں جب تھے ہی نہیں، اس وقت موجود تھے نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا، یہ کیسے گواہ؟ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا جب آپ نہیں تھے تو کیسی گواہی دے رہے ہیں؟ تم گواہ لاؤ، اپنی گواہی پر گواہ لاؤ۔ تو ساری امت کہے گی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیش کرتے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیش کرتے۔ چنانچہ حضور کو جب پیش کیا جائے گا تو حضور تشریف لائیں گے، کیا فرمائیں گے کہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے میں اس گواہی پر گواہی دیتا ہوں، اس گواہی پر میں گواہی دیتا ہوں کہ میری امت جو بول رہی ہے بالکل برحق۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محبوب امت کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں، میں محبوب کی گواہی پر گواہی دیتا ہوں، میں محبوب کی گواہی پر گواہی سمجھ۔ تو یاد رکھنا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ اور پھر گواہی جو ہے وہ تو انبیاء کے اور ان کی امتوں کی بات ہو گئی، مگر ہم کو بھی اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ جی یاد رکھیے جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہمارا جاسوس ہے، سمجھے، جو جتنا دور ہے سلام مار کے چلا جاتا ہے، اور جتنا جس کو قریب کر لیتے ہیں یا ہو جاتا ہے وہ ہمارا جو ہے بہت ہی رازدار ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ کسی سے پوچھ گچھ کرنا ہو تو پہلے ڈرائیور کو گرفتار، پی اے کو گرفتار کرتے، ڈرائیور کو گرفتار کرتے، سیکورٹی کو گرفتار کرتے، کیوں؟ یہ ساری باتیں جانتے جی، صحیح ہے نا؟ بلا تشبیہ و تمثیل عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء و جوارح جو ہمیں دیے ہیں یہ ہماری نگرانی کرنے والے ہیں، یہ کل قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے، سمجھے۔ آنکھ کی روشنی کم ہو گئی، بینائی کم ہو گئی تو جا کر کے جو ہے ڈاکٹر سے ٹریٹ کرایا، پھر چشمہ لگا، اور بھی کمزوری آ گئی، سمجھے، آخر 10 نمبر تک کا لگا لیے، پھر بھی نہیں ہوا تو آپریشن لینس لگا لیا، سمجھے، کیا دیکھنے کے لیے، کیا دیکھنے کے لیے؟ آپ سے پوچھوں بھائی آپ کی روشنی چلی گئی، کسی وجہ سے چلی گئی، جانے دو نا، نہیں کیا ذرا بڈھی کو دیکھ لیتا تھا۔ وہ ایک سیریل بڑا پسند ہے مجھے، وہ ایک دیکھ لیتا ہوں، سمجھے،
ایسا سمجھے، یہ سب تماشے کر لیے. قیامت کے دن یہ آنکھ ہمارے خلاف گواہ، یہ کان ہمارے خلاف گواہ، ہمارے اعضاء و جوارح کیا ہیں ہمارے خلاف. زبان کو لاک کر دیا جائے گا، اس کا آغاز یہیں سے ہو جائے گا، لاک کر دیا جائے گا. زبان لاک ہو گئی. اب پوچھیں گے تو میں نہیں کرے میں نہیں کرے بولتا ہے نا. اب تو کیا کرے نہیں کرے بولنے کی ضرورت نہیں، جو جو تو استعمال کیا وہ خود بولیں گے. ہاتھ کہے گا میں نے یہ کیا، پیر کہے گا کہ میں فلاں گیا، آنکھ کہے گی کہ میں فلاں کو دیکھا، کان کہے گا کہ میں نے فلاں بات سنی ہے. تو ہمارا ایک ایک عضو ہمارے خلاف کیا ہو جائے گا، گواہ ہو جائے گا. تو اس جسم کو بنانے کی فکر میں جو ہم ہیں وہ ہم کس کو، اپنے وٹنس کو جو ہے مضبوط کر رہے ہیں، اپنے وٹنس کو مضبوط کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ یہ جو اعضاء و جوارح ہمیں مل گئے ہیں، اگر گناہ ہم سے ہو رہے ہیں تو ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے. ویسے ہی اگر ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے اعضاء و جوارح نیک کام کرنے میں لگ جاتے ہیں تو یہی گواہ بن کر سامنے آ جاتے ہیں. مولا آنکھ کہے گی مولا میں نے، اس بندے نے مجھ کو تیرے گھر کی زیارت میں لگایا تھا، تیرے گھر کے دیدار میں لگایا تھا، تیرے پیاروں کو دیکھنے میں لگایا تھا، تیرے دین کو پیش کرنے والے علماء کو دیکھنے میں لگایا تھا. مولا ان آنکھوں کو اس نے اپنی ماں کو دیکھنے میں لگایا تھا. مولا اس آنکھ کو اس نے قرآن پاک کے پڑھنے میں لگایا تھا، دیکھنے میں لگایا تھا، حدیث کو دیکھنے میں لگایا تھا. سمجھے؟ اگر آپ کی کوئی بیماری کسی وجہ سے آ جائے، اس وقت اگر آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اجازت ہے، مگر نیت خیر ہونا چاہیے، نیت خیر ہونا چاہیے، تڑپتے رہنا چاہیے. مولا غفلت کی زندگی تو گزر گئی ہے، اب دوبارہ مجھے آنکھ مل جائے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں گا، حدیث کو دیکھتا رہوں گا، اولیاء کو دیکھتا رہوں گا، شیخ محترم کو دیکھتا رہوں گا، احادیث کو دیکھتا رہوں گا. اس نیت کے ساتھ تڑپ جائیے تو پھر آنکھوں کی جو بینائی ملی اس کو غنیمت جاتی. نہیں سمجھ میں ہر اینگل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. عمل کا بھی پیغام ہے، عقیدے کا بھی پیغام ہے. سمجھے؟ قرآن کریم جب کھلتا ہے تو کھلتا چلا جاتا ہے. تو انبیاء کرام قیامت کے دن سب کو کیا کریں گے؟ پہچان لیں گے. تو یہاں سے ایک اور بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان لوگوں کو پہچان لیتے ہیں تو یہ کیسا کہہ دیتے ہیں لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ عمل کرو، عمل سمجھا، عمل کرو، عمل سمجھے، میں بھی بیٹی کہہ کر چھڑا نہیں سکتا. یہ کیسا کہتے؟ اس قسم کی باتیں کرنا ایمان کو کمزور یا ایمان کو ختم کرنے کے برابر کی بات ہے. ایسی باتوں کو سننا بھی نہیں چاہیے، ایسی باتوں پر کرنے والوں کی صحبتوں میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. بیٹھو ایسی جگہ جہاں ہمارا ایمان سلامت رہے. ایک دوست ایسا بیٹھا ہے، چائے بھی پلا رہا ہے، آپ چائے بھی پلا رہا ہے، بسکٹ بھی کھلا رہا ہے، آہستہ سے بیٹھ کے آپ کی جیب میں ہاتھ چھوڑ رہا ہے. کیا چاہیے؟ اچھا آپ کو پتا بھی نہیں ہے، اندر سے اٹھا لیا. آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ دوست سمجھ، دوستی سمجھ رہے ہیں. تو دوستی میں جب آپ کے پاکٹ سے منی اڑاتا ہے، پیسہ اڑا دیتا ہے، تو وہ اسی مثال اگر کوئی میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کا ایمان اڑا دے تو آپ کو کیا اس میں خوشی ہوگی؟ تو دوست کو بیٹھنے سے پہلے بازو دیکھنا کیا حال ہے، ملنے سے پہلے میرے آقا نعمت فرماتے